अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी। प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ आज हमारे स्टूडियो में फिर मौजूद हैं मोहम्मद असलम आवान साहब। सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं। उनसे पता करते हैं, पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल अब ऐसा मुतवक्के है, मुमकिन है कि तब्दील हो सकती है, बदल सकती है, और कुछ ऐसा भी है कि खदशात भी हैं, अंदेशे भी हैं कि दोबारा बिगड़ भी सकती है। हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तो असलम अमान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कल मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और आज फिर दूसरी नशिस्त भी होने जा रही है। पीटीआई ने तो इत्मीनान का इजहार भी किया है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खदशात का इजहार किया है, और दोनों अतराफ से कुछ शुबूक व शुबहात और एक दूसरे पे अदम एतमाद का जो माहौल है वो भी अभी तक बरकरार है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? शुक्रिया तुराबी साहब। मेरा अपने जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, और एक तवील अरसे से हम इन दोनों जमातों की, ख़ास तौर पर पीटीआई और नून लीग की जो पॉलिटिक्स है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे तो यही लगता है कि ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। पहले तो वो सरे से मुज़ाकरात का कायल ही नहीं था। उसने हमेशा इस बात को रिजेक्ट किया, और बड़े तसलसल के साथ रिजेक्ट किया है कि मैं इन चोरों के साथ न बैठूंगा, न बातचीत करूंगा, हत्ता कि मैं मर जाऊंगा फिर भी मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, इनके साथ बात। लेकिन उसको चूंकि वो ना तजर्बाकार था, उसको पता नहीं था कि हालात का जबर जो है वो बिलाखिर इंसान को, सियासत तो एक ऐसी चीज़ है कि ये इम्कानात का गेम है, इसको एक जगह पर कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा करता है, कहीं आप मुखालिफ भी हो जाते हैं। आप देख लो, किसी ज़माने में वो जनरल मुशर्रफ के साथ था, फिर जनरल मुशर्रफ के मुखालिफ हो गया। किसी ज़माने में नवाज शरीफ के वो साथ था, फिर नवाज शरीफ के मुखालिफ हो गया। किसी ज़माने में बेनज़ीर साहब का बहुत एडमायरर था इमरान खान, फिर बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ हो गया। तो ये चीज़ें जो है इस तरह चलती रहती हैं, हालात और वक्त की उलट फेर के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन मौजूदा जो मुज़ाकरात है ये फिजिबल नहीं है। इसमें आप देख लें कि सबसे बड़ा जो पीडीएम का सरबराह है, यानी बड़ी एक ताकतवर स्टेक होल्डर जो है आपकी पावर पॉलिटिक्स का, मौलाना फजल रहमान, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। और कल जब ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं तो नवाज शरीफ ने एक ऐसी स्टेटमेंट वहाँ से जारी की है, लंदन से, कि उसने मुज़ाकरात के पूरे धंधे को उड़ा दिया है। और उसने कहा कि ये जो पीटीआई है उसको तो 20 साल के इस किस्म के मुतालबात हैं जिसका कोई सर पैर भी नहीं है। अमर वाक़या भी यही है कि अब पीटीआई जो है उसका वन पॉइंट एजेंडा है कि इंतखाबात की एक तारीख हमें मिल जाए, और मिल भी अक्टूबर से पहले जाए। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमें जुलाई में जो है अगर मिल जाए तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो गवर्नमेंट है वो इस बात को अफोर्ड कर सकती है कि चीफ जस्टिस बंदियाल के होते हुए या सदर आरिफ अलवी के होते हुए वो इलेक्शन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी एक आज़ादाना या मुनसिफाना बनाने की जो है ना उनके पास कोई मैकेनिज़्म होगा। इसलिए ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो हर कीमत पर इस मामले को ले जाएगा अक्टूबर तक। और कल शहबाज शरीफ की जब आपने देखा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसने लिया है, तो उसने ये बात कही है कि इंतखाबात जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक। तो ये एक तो ये है कि वो इससे पीछे आने के वाले नहीं है। और देखो, वो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग की है, पेशकदमी की है। इमरान खान जो है उसने सबसे पहली तो गलती ये की है कि उसने जब उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसने उस तहरीक के आइन के साथ फ्रॉड करते हुए उस तहरीक को उड़ा दिया। यानी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इस किस्म का गैर आइनी और आमिराना ब्लंडर जो है वो किसी आमिर ने भी नहीं किया, इवन ज़िया-उल-हक ने भी नहीं किया। तो उन्होंने उड़ा दिया। उसके नतीजे में फिर अल्टीमेटली, क्योंकि रियासत का पूरा निज़ाम क्रैम्बल होता था और एक बहुत बड़ा फसाद बर्पा होता था, तो बिलाखिर रेस्क्यू करना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी और अदालतों को भी, और असम्बली बहाल हुई, और फिर उस सिस्टम को उन्होंने रेगुलेट किया, स्ट्रीमलाइन किया, और फिर उसके बाद जो तरीकाकार होता है तब्दीलियों का, आइनी और कानूनी और जो सियासी रिवायात के मुताबिक, फिर उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसने कहा कि मैं तो इस्तीफे देता हूँ, फिर उसने इस्तीफे दे दिए। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वक्त ने साबित किया, मैं नहीं कह रहा कि वो गलती थी, वक्त ने ये साबित कर दिया है कि वो गलती थी, और वो खुद अब पीटीआई वाले इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। फिर उसको उन्होंने इनडायरेक्टली मैनेज करके, उसकी दो हुकूमतें जो थी, बड़ी मजबूत हुकूमतें थी, पंजाब की गवर्नमेंट भी थी, केपी की हुकूमत थी, बहुत बड़ा शेल्टर था, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, लोगों को उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ था, तरक्याती काम कर सकते थे, इलेक्शन करीब था, अपने वोटर को जो है अपने साथ जोड़ सकते थे, वो उन्होंने तोड़ दिए, बेआसरा हो गए। फिर उसके बाद आप देख लें कि उन्होंने बड़ा टैक्टफुली
آپ کشمیر کی گورنمنٹ انہوں نے ان سے لے لی، اس سے یہ تحیدست ہو گئے. اب آپ دیکھ لینا کہ اگلے مہینے تک جو ہے گلگت بلتستان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں جو وہاں سے جو جس کے سے وہ خبریں آ رہی. تو عمران جو ہے نا بالکل خالی ہو جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو ایک بے رحم احتساب کا سامنا ہے. اس کے لیے وہ اگرچہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے یا اس قسم کے کہ عدالت نہیں جاتا، جتھے لے جاتا ہے، فلان کرتا ہے، ڈھنگ کرتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار تو ہے نہیں کہ جو اس کو بچا لے گا. ان چیزوں سے وہ بچ نہیں سکتے. ان چیزوں سے اس کے معاملات مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئے. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف پر جو ہے بہت زیادہ مقدمات بنائے گئے، پوری لیگ پر مقدمات بنائے گئے، لیکن انہوں نے لیگل فورم پر ان کا اپنا بہترین دفاع کیا. بے شک ان کو سزا ہو گئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن آن دی ریکارڈ انہوں نے جو مواد ڈالا ہے، جو کیسوں میں پڑا ہوا ہے، وہ جب بھی کبھی تاریخ اس کو دوبارہ دیکھے گی تو وہ بالکل ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کیس غلط تھے اور ہم بے گناہ ہیں، چاہے ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں. تو اس لیے عمران خان ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ بہت ہی کہنہ مشق سیاستدان، آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، شیرپو، باقی جو بڑے اچھے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا پر گالیاں دینا، مقبولیت کو اپنی کو بڑھانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مقبولیت کے یا اس جو آپ کی حمایت ہے، اس کو مٹیریلائز کرنا اور اس سے نتائج اخذ کرنا، لینا، یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، مقبول لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ الٹیمیٹلی مار کھا جاتے ہیں. ان کے پاس اس قسم کی ہنر نہیں ہوتا یا وہ مہارت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی شہرت اور اپنی جو مسائی ہے اس کے نتائج کو وہ سمیٹ کے سالڈ طور پر اپنے پاس اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے. یہ مذاکرات پی ٹی آئی کو مزید ڈیمیج کریں گے، اس کی ساکھ کو بھی ڈیمیج کریں گے. ان کے اندر اختلافات کے بیج بھی بوئے جائیں گے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک جو اطلاعات کے مطابق بڑے دلچسپ ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی نے، اور یوں لگتا ہے کہ چلیے مذاکرات ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، لیکن یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے کہ اپنے لیے بھی راستہ بنا لے اور حکومت کے لیے بھی راستہ بنا لے. اور مطالبات میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ یا تو آپ الیکشن کرائیں، اور الیکشن نہیں کراتے تو تاخیر کے لیے آئین میں ترمیم کریں. آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. 2/3 اکثریت کے لیے آپ ہمیں واپس آنے دیں، ہمارے استعفے نامنظور کر دیں اور اس کے بعد ترمیم کر لیں. تو یہ ایسا راستہ ہموار ہو جائے گا کہ آپ بے شک الیکشن نہ کرائیں، حکومت کرتے رہیں اور اکتوبر کے بعد بھی کرتے رہیں، ہمیں واپس آنے دیں پارلیمنٹ میں، ہمیں پارلیمنٹ میں جو ہے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ واپس کر دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، جو آپ کو ابھی میں نے بریف دیا ہے یہ اس کی تصدیق ہے. یعنی پی ٹی آئی اپنی ان غلطیوں اور ناکامیوں کو تسلیم کر چکی ہے. اب وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اکٹھے جاتے ہیں اور عدالتوں کو کہتے ہیں کہ وہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں بحال کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. بزدار نے بھی اپلیکیشن ڈالی ہے، محمود خان نے بھی اپلیکیشن ڈالی ہے کہ ہماری گورنمنٹ بحال کرو، کیونکہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے 90 ڈے کا. اگرچہ نہیں ہوئے، لیکن آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی کونہ مشق سیاستدان ہیں، شہباز شریف، زرداری صاحب، مولانا صاحب، وہ ان کو اب نہیں آنے دیں گے. یہ جتنے بھی جتن کر دیں وہ ان کو اب نہیں آنے دیں گے. اب ان کی دیکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کی ظاہری شرائط ہے نا، ایک انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیا جائے، پارٹی کے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیا. اس طرح کو 2-3 اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، 2-3 اور بھی شرائط ہیں جس میں انہوں نے ریلیف مانگا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ریلیف بھی مانگا گیا ہے کہ عمران خان کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے ملک سے، وہ پھر واپس بھی آ جائیں گے. الیکشن جو ہے وہ پھر جس طرح بھی آپ کہیں گے اس ٹائم پر کرا دیں گے. تو اور جو نگراں سیٹ اپ بنے گا الیکشن کے ٹائم، تو اس میں بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ راجہ ریاض کے بجائے ہم سے کی جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ امپاسبل ہے، کیونکہ سیاست جو ہے نا یہ بالکل وہ کسی زمانے کی آپ دیومالی کہانیاں پڑھتے ہوں گے کہ جب وہ کوئی آدمی پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو پتھر کا ہو جاتا ہے. تو سیاست میں جو ہے نا وہ غلطی جو ہے نا کبھی آپ اس کی ریکوری نہیں کر سکتے. بس اگر ہو گئی ہے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، آپ اس کے خمیازے کو بھگتیں گے. اس غلطی کے جو یعنی جو تجربات ہیں اس سے فائدہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا جو بعد میں آئیں گے، لیکن آپ خود جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے عمران خان جو ہے
اس نے بہت غلط ڈیسیجن کیے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود وہ ان ایکسپیرینس تھا, کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا, کلیکٹیو وزڈم پہ وہ یقین بھی نہیں رکھتا, وہ اوور آل تمام معاملات خود چلانا چاہتا ہے. پھر جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں, یعنی جو اس کے مشورہ دینے والے ہیں, دو اہم آدمی, دو تین, جس میں ثاقب نثار بھی ہے, جنرل فیض بھی ہے, وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست کس چیز کو کہتی ہے. سیاست دان کی تو اس کے پہ تو بڑی لچک ہوتی ہے اور وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ فوج جو ہے اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ میتھمیٹیکلی ہوتی ہے کہ 6 فٹ کا مقصد ہے 32 انچ کی باڈی, اتنے قطر کا توپ کا دہانہ, اتنے کلو کا گولا اتنے کلومیٹر پہ گرتا ہے. تمام معاملات جو ہے وہ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو جغرافیہ کے اندر اور اعداد و شمار کے اندر دیکھتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اس سے باہر نہیں نکل سکتے. سیاستدان جو ہے نا وہ بالکل اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی جب پانی میں جا رہی ہوتی ہے نا تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پر جائے گی, لیکن وہ اچانک بالکل پیچھے پلٹ جاتی ہے غیر متوقع طور پر, ایک اور سمت پکڑ لیتی ہے. سیاستدان جو ہے وہ غیر متوقع طور پر کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کی جو پی ٹی ایم ہے یہ کل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم بجٹ سے بھی پہلے اسمبلی توڑتے ہیں. یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ الیکشن دسمبر میں ہوں گے اگلے سال, اس سال, اگلے سال جو ہے 24 کی اپریل مئی میں بھی ہوں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فریکوینسی برابر کر سکتے ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا ہینڈی کیپ ہے, اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس کے آپ دیکھ لیں کہ سٹال وال جو ہے, صرف کے پی میں دیکھ لیں 2-3 جو اس کے بڑے آدمی ہیں, اب صرف پرویز خٹک کو آپ نکال لیں, باقی مراد سعید ہے, علی امین ہے, حشام ہے, اپنا علی محمد ہے, آپ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے اسی طرح وہ بغیر سوچے بولتے ہیں. اب علی امین کو آپ دیکھیں, ہمارا ڈیرسمل خان کا جو ہے ابھرتا ہوا سیاستدان ہے, ہمیں وہ بہت عزیز ہے, بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس کا فیملی کا, خود بھی علی امین بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ میری اپنی جو اس کی سٹڈی ہے 10 سال کی سیاست کی, اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کو جیل تک لے جائے یا قابل گرفت ہو, ماں سوائے اس کے کہ وہ جو اس کی زبان تھی, جس طرح اس نے لوز ٹاک کیا رانا ثناء اللہ کے, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, بے نظیر کے بارے میں, مریم کے بارے میں, یعنی آصف زرداری کے بارے میں, بلاول کے بارے میں, اور اس قسم کے اس نے تعلی اور اس قسم کے اس نے تکبر کا مظاہرہ لفظوں میں کیا ہے, عملاً نہیں کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ بھگت رہا ہے اور وہ سراسر ایک انتقام کا شکار ہے. اس کا بھی بالکل ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. لیکن اس سیاست میں اگر وہ اس حد تک تلخیوں کو نہ لے جاتے اور وہ باہمی احترام کو محلوظ خاطر رکھتے, روایات کو, جس طرح آپ دیکھیں ان تمام تلخیوں کے باوجود جب وہ سکھر جیل میں گئے تو خورشید شاہ جو ہے وہ اس نے اس کا استقبال بھی کیا, اس نے کھانا بھی بھیجا اور اس کو گڈ ول جسچر اس نے دیا کہ ہم سیاستدان ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ. بھٹو صاحب آپ کو دیکھ لیں, بھٹو صاحب کتنے شروٹ تھے, بہت بڑے بیک گراؤنڈ کے آدمی تھے, باپ دادا اس کا بڑے لوگ تھے, لیکن پالیٹکس میں جب تھے تو وہ جب بھی جیل میں جاتے تھے, مولانا مفتی محمود صاحب خاص طور پر جو نواز الدین رسول اللہ ہے اس کے بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. وہ جیل میں اس کو سگار بھجواتا تھا, اس کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, ان کی عزت کرتا تھا. مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے, حالانکہ وہ ایک دوسرے کے بدترین سیاسی مخالف تھے. لیکن پولیٹیکل کلچر جو ہوتا ہے وہ پرسنل دشمنی پر مبنی نہیں ہوتا, وہ روایات پر مبنی ہوتا ہے. اختلافات رائے کے باوجود وہ مل کر جینے کا فن جانتے ہیں سیاستدان, اور یہی سیاست ہے. یہ جو سیاست پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروائی ہے اس کا وکٹم یہ خود بنے گی سب سے زیادہ. باقی لوگوں کی صرف یہ دل آزاری کر سکتے ہیں, ان کو گالیاں دے سکتے ہیں, ان کی توہین کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے ہمارے ملک کا, میں تو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی جو موجودہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس پہ پہلے نمبر کا جو سیاستدان ہے اور ایک مدبر سیاستدان ہے, پائے کا سیاستدان ہے, وہ فضل الرحمان ہے. باقی سارے اس کے بعد ٹھیک ہے, مولانا سے زیادہ مقبول ہے, وہ اپنا نواز شریف زیادہ مقبول ہے, مریم بھی زیادہ مقبول ہے, ممکن ہے بلاول بھٹو بھی زیادہ ہو, ان کے نشستیں بھی زیادہ ہوں, لیکن شخصی طور پر جو اس کا کیلیبر ہے وہ کیلیبر اس وقت پاکستان کے کسی سیاستدان کا بھی نہیں ہے. اور اگر یہ اس پر جو مذہب کا جو ایک خاص لبادہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو انٹرنیشنل لیول پر بھی دنیا اس کی رائے کو ایکسیپٹ کرتی. لیکن افسوس کہ چونکہ وہ ایک مذہب کی ترجمانی کرتا ہے تو دنیا جو ہے سیکولر گلوبل جو سیکولر دنیا ہے وہ مذہب کو پالیٹکس میں میٹر نہیں کرتی, اس لیے وہ عام طور پر مولانا صاحب کے ساتھ بڑا تعصب برت جاتے ہیں. تو علی امین نے اس کے خلاف, یا پی ٹی آئی کے اوور آل آپ دیکھ لیں کہ مولانا کے شان میں کتنی گستاخیاں کی ہیں, اس کے مضامرات ان کو بھگتنے پڑیں گے. مریم کے خلاف کتنی لوز ٹاک اس نے کشمیر کے آپ دیکھ لیں جلسوں کے دوران کی ہے, اور وہ ہر وقت کرتا رہا ہے علی امین
بلاول کے بارے میں مقصد کیسے کیسے زمانی جملے کستا رہا ہے، اس کو دیکھیں آپ، شیخ رشید صاحب کو دیکھیں، وہ جو مراد سعید ہے وہ سارے، تو اس کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیاست میں کوئی بات کریں یا کچھ چیزیں کریں تو اس کے مضمرات نہ آئیں، اس کے مضمرات آنے ہیں. تو الٹیمیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کچھ لے گی، پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر بھی لوزر ہوگی، میری اسیسمنٹ یہ ہے. اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ کیا آئے گا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے؟ پی ڈی ایم تسلیم کرے گی؟ دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ اب ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، دنیا بدل رہی ہے. اب اگر ہم پاکستان کی جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کو انٹرنیشنل اس میں کانٹیکس میں دیکھیں، یعنی بین جو ہے نا زمینی اس کو تناظر میں جب ہم دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں بدل گئی. یہ 75 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ نیکسس ٹوٹا ہے جو تھا امریکہ، فوج اور جوڈیشری، جو جسٹس منیر سے شروع ہوا تھا، جس کو ہم منیر دو ضمیر کہتے ہیں. اس نے وہ جو پہلا خواجہ ناظم الدین کی جو ریٹ پٹیشن تھی اس میں اس نے پہلا جو فیصلہ دیا تھا نظریہ ضرورت کا، یہ فیصلہ جو ہے ایک برٹش جج کا لکھا ہوا تھا اور یہ بڑا قدیم تھا. وہ جو کرمبل نے جب بغاوت کی تھی نا، جس کو بعد میں انہوں نے سزا کیا تھا، مارشل لا لگایا تھا برطانیہ میں، تو اس وقت جوڈیشری نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت. تو یہ بیسیکلی وہ تھا، انہی کا لکھا ہوا فیصلہ تھا جسٹس منیر کے ذریعے انہوں نے کروایا تھا. اور اس پورے فریم ورک کے پیچھے امریکہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کی کالونی تھی اور اب تک رہا ہے. پاکستان جو ہے 1947 میں ملک بنا ہے، اس کو آزادی یا سورینٹی نہیں ملی. میری اپنی جو اسٹڈی ہے اس حوالے سے، میری ذاتی اوپینین ہے، کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، پاکستان جو ہے وہ پراپرلی جو ساورن کنٹری یعنی اپنی حاکمیت اعلیٰ کا جو مالک بنا ہے وہ امریکہ کے افغانستان سے پل آؤٹ کے بعد بنا ہے، اور اب بھی وہ پارشلی ہے، ان ٹوٹو اب بھی نہیں ہوا، یعنی کامل حاکمیت اس کو پھر ابھی بھی نہیں ملی، کیونکہ ابھی بھی ہم معاشی طور پر ان کے دست نگر ہیں. اور اب جو ہے یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے پوری دنیا میں جو ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف. اب دیکھ لیں کہ پوری دنیا یعنی روس، چین، اب سعودیہ بھی ان کے ساتھ آ گیا، اسرائیل بھی ان کے ساتھ آ گیا، ایران بھی ان کے ساتھ آ گیا. ایون آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے مہینے جو ہے نا فرانس اور جرمنی دونوں کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ 10 15 دن کا جو ہے چائنا کا وزٹ کر گئے ہیں، اور وہ اس بات پر اب کنونس ہے کہ ان کی بقا، یورپ کی بقا اور سروائیول جو ہے وہ چین کے ساتھ وابستگی میں ہے. امریکہ کا جو سرمایہ دارانہ نظام تھا یا جو برطانیہ کا سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ 100 ایئر کے بعد اب فیل ہو گیا ہے. اور ان کی جو نیو پولیٹیکل سائنس تھی جس میں وہ انہوں نے ایک پہلی جنگ عظیم کے بعد نیشنل اسٹیٹس کریٹ کی، اور اس کے بعد کلونیلزم انہوں نے بنایا، اور کلونیلزم کے بعد انہوں نے نیو کلونیلزم بنایا. یعنی کلونیلزم یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ براہ راست ایک قوم کو غلام بنا لیتے ہیں، جیسے انگریز یہاں پر رہا ہے. ہم براہ راست انگریز کے غلام تھے، ہمارا ڈپٹی کمشنر انگریز ہوتا تھا. لیکن 1947 کے بعد یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد انہوں نے نیو کلونیلزم انٹروڈیوس کرا ہے، جس میں وہ قوموں کو کنٹرول نہیں کرتے، وہ حکمرانوں کو کنٹرول کرتے ہیں. صرف ایک آدمی ہے، اس کو لیاقت علی خان کو کنٹرول کر لیں گے، باقی وہ پورے پاکستان جو ہے وہ اس کو وہ خود ہی کنٹرول کرے گا. تو یہ نیو کلونیلزم جو تھا اس میں جو سرمایہ دارانہ نظام، اس کے 3 بنیادیں تھی سرمایہ دارانہ. ایک تو یہ تھی کہ مارکیٹ اکانومی، فری مارکیٹ اکانومی. دوسرا جو تھا یہ ہیومن رائٹس تھے اور تیسرا تھا ڈیموکریسی. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے فیلیور میں چلی گئی ہیں. اس وقت جو ٹرمپ ہے اور اس کے جو حامی ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ڈیموکریسی سے جان چھڑائیں اور ایتھارٹیرین سسٹم بنائیں، جس طرح کہ چین کا ہے. چین کا ماڈل جو ہے اب پوری دنیا اس کو فالو کرنا چاہتی ہے، اور وہ جمہوریت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نیشنل اکانومی لانا چاہتے ہیں. جیسے چین کی نیشنل اکانومی ہے، ایران کی نیشنل اکانومی ہے، سعودیہ کی نیشنل اکانومی ہے. ایتھارٹیرین رجیم ہے، وہ کامیاب ہیں، مضبوط ہیں، انٹیکٹ ہیں، اور وہ دنیا میں کامیاب ہے. اور تیسری چیز جو ہے ہیومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس جو ہے یورپ جو ہے اس میں ہیومن رائٹس جو ہے ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے ایشیا کے لوگ جو ہے ان کی آبادی یورپ میں بھی بڑھ گئی ہے، امریکہ میں بھی بڑھ گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹونی بلیئر جب اس کی فیئر ویل اسپیچ تھی، جب وہ اپنا ٹینور مکمل کر کے جا رہا تھا، تو اس نے اپنی تقریر کا جو آخری ہے نا اس کی تان جو اس نے توڑی ہے، کنکلوڈ جو کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 50 سال میں برطانیہ کے اوپر حکومت جو ہے یہ ایشین کی ہوگی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں ایشین اس وقت پرائم منسٹر جو ہے ان کا
एशिया में। अमेरिका का भी यही मसला है, वहाँ एशिया के लोगों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और पूरे बिजनेस पर एशिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है, यानी मार्केट इकोनॉमी पर भी कब्जा कर लिया है। और अगर वोट के जरिए वहाँ के इक़्तिदार का फैसला होगा तो अगले 50 साल में अमेरिकन जो है वहाँ गुलाम होंगे और एशियन लोग जो है वहाँ हुक्मरान होंगे। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी को भी ख़त्म करना चाहती है, वो ह्यूमन राइट्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं और वो मार्केट इकोनॉमी को भी ख़त्म करना चाहती हैं। और चीन की तरह अथॉरिटेरियन रजीम, नेशनल इकोनॉमी और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जैसे कि अब पाकिस्तान भी उसी तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट कर रहा है, बड़े फ्रजाइल और बड़े नाजुक मरहले में हैं हम, क्योंकि जो तब्दीली होती है ये बड़ी मुश्किल होती है। यानी आप एक जगह से जब छलांग लगा के एक दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं तो ये जो दरमियान वाला पीरियड होता है, ट्रांजिट पीरियड, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसलिए ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। अब आगे आने वाले जो दिनों में है उसमें जुडिशरी और फौज और अमेरिका का वो नेक्सस नहीं होगा। अब आपकी जो अवाम है उसको हक हाकमियत में मिलेगी, सॉवरेन होगी, किसी न किसी तरीके पर सियासतदान जो है और चीज़ों को कंट्रोल भी करेंगे और आपके मुल्क की इकानमी भी बेहतर होगी। और ये जो चीज़ें जो इस वक्त कशमकश शुरू है, ये बेसिकली वो झटके हैं जो ट्रांजिट में, यानी जो पैराडाइम शिफ्ट का जो ट्रांजिट पीरियड है उसमें हमें लग रहे हैं। ये कोई इतनी मकसद इनके इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह है कि इसमें हमें तहम्मुल, हौसला, बुर्दबारी और इन चीज़ों को थोड़ा सा संभल के मैनेज करने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या नेशनल हमारी लीडरशिप है, जिसमें फ़ौज भी आ जाती है, पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, पार्लियामेंट भी आ जाती है और जुडिशरी भी आ जाती है, वो बहुत ही मकसद सीजनड हैं, बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं, बड़े बालिगुल नज़र हैं। आपकी जुडिशरी में बड़े अच्छे अच्छे, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, काजी फाइज़ ईसा है, मंसूर अली शाह है, मंदुखेल है, अफरीदी है, बहुत अच्छे। हमें तवक्को है कि वो ये जो जुडिशल क्राइसिस है इसको भी संभाल लेंगे, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको आपकी ये जो लीडरशिप है ये भी संभाल लेगी, और आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी संभाल लेंगे। ये तीनों मिलकर, ये जो अब चीन का दौरा है हमारे आर्मी चीफ का 4 रोज़ का, ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ आपका जो तेल का मुआहदा हुआ है उसकी पेमेंट भी आप उसको चीनी करेंसी में करेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता डॉलर से जो है ना छूट जाएंगे। डॉलर के जो आपके रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। कल स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें वो आपके यानी 10 अरब डॉलर से आपके बढ़ गए हैं जो इसके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो हमें मकसद मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आखिरी सवाल ये कि कैद-ओ-बंद के बाद अली अमीन की से उम्मीद रखते हैं कि बेहतरी आ जाएगी। कहते हैं सियासतदान जब तक जेल नहीं जाता तो लीडर नहीं बनता। हाँ ठीक है, बिल्कुल इस बात का मैं इत्तफाक करता हूँ कि अली अमीन जो है वो चूँकि उसने ज़िंदगी के और पॉलिटिक्स के सिर्फ एक पहलू को देखा था, दूसरे पहलू को नहीं देखा था। तो इंसान जो है ना वो हमेशा यानी समझाने से नहीं सीखता बल्कि ठोकरें खाने से सीखता है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है, यकीन है कि अली अमीन जो है वो इस प्रोसेस से जब गुजरेंगे तो उनकी शख्सियत में तवाज़न भी आएगा और वो हमारे डेर इसमाइल खान और हमारे केपी की सियासत में एक अच्छा इजाफा होगा। हम उसके जो तगय्युरात और तब्दीलियाँ हैं या उसकी जो ज़हनी इर्तिका है या डेवलपमेंट है उसकी शख्सियत की, उसको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया असलम साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी असलम साहब की। इसी के साथ अबुल मोअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।